ذرا سوچئے، اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جھوٹا سچا بن جائے، سچا جھوٹا قرار دیا جائے، خائن امانت دار کہلائے، امانت دار پر خیانت کا الزام لگنے لگے اور قوم کے اہم فیصلے نااہم لوگ کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کسی دانشور کا تجزیہ نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی وہ پیشین گوئی ہے کہ جو آج بھی ہر مسلمان کو اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے اس عظیم حدیث کو قرآن و حدیث اور اکابر امت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة۔ اس حدیث کا آغاز ہی ایک ایسے لفظ سے ہوتا ہے جو پورے معاشرے کی بیماری کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنوات خداعات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے سال ہیں جن میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، ظاہر داری اور حقیقت کو چھپانے کا رجحان عام ہو جائے۔ لوگ ظاہری چمک دمک سے متاثر ہوں لیکن حقیقت سے بالکل ہی ناواقف ہو۔ امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں لوگوں کے فیصلے علم اور تقوی اور انصاف پر نہیں بلکہ خواہشات، جذبات اور ذاتی مفاد پر مبنی ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں خبر کو تحقیق کے بغیر قبول کرنا درست نہیں۔ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت اور اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں پرکھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ جھوٹا قابل اعتماد سمجھا جائے گا اور سچا جھٹلایا جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب معاشرے میں حق کی پہچان ختم ہونے لگے تو لوگوں کے فیصلے دلیل کے بجائے شہرت، جذبات یا دنیاوی مفاد پر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچائی پر قائم رہے، چاہے اس کے لیے مشکلات کیوں نہ آئے، اور جتنی بھی پریشانیاں آئے ان تمام پریشانیوں کو سچائی پر ہوتے ہوئے انسان جھیلنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایسا معیار ہے کہ جس سے ہر دور کے مسلمان اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ جھوٹے کو سچا کیوں سمجھا جائے گا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ کردار سے زیادہ شہرت کو اہمیت دیں گے، دلیل سے زیادہ جذبات کو ترجیح دیں گے اور تحقیق سے زیادہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف سچ بولنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت ہی متاثر ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، یعنی خائن پر اعتماد کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا، اور امانت دار پر خیانت کا الزام لگایا جائے گا۔ یہ معاشرتی زوال کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب ذمہ داریاں اہل لوگوں کے بجائے نااہل لوگوں کو ملنے لگے تو ادارے، معاشرہ اور قوم سب متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا نہایت ہی اہم حصہ آتا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، صحابہ نے پوچھا کہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل التافه يتكلم في امر العامہ، یعنی ایسا حقیر، نااہل اور بے علم شخص جو عوامی اور اجتماعی معاملات میں رائے دینے لگے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رویبضہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو، نہ بصیرت، نہ اہلیت، لیکن وہ قوم کی رہنمائی کا دعویٰ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ علم، تقوی اور اہلیت کو معیار بنایا ہے، نہ کہ شہرت یا بلند آواز کو۔ یہ حدیث دوسروں پر حکم لگانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بغیر تحقیق کے ہر بات پر یقین تو نہیں کر لیتے، کہیں ہم اہل علم کو چھوڑ کر ہر بولنے والے کی بات تو نہیں مان لیتے، کہیں ہم سچ بولنے والوں کو نظر انداز اور خوشامد کرنے والوں کو پسند تو نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن و سنت اور اکابر علماء کی رہنمائی کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان فتنوں سے